میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج 16 دسمبر 2020 ہے اور 16 دسمبر کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ ترین دن کے طور پر ہمیشہ موجود رہے گا، اور یہ سیاہ دن دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو 16 دسمبر 1971 کو پاکستان دو لخت ہوا اور مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر ایک نئی ریاست بنگلہ دیش کے طور پر دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا، اور دوسرا اس حوالے سے کہ 16 دسمبر کو ہی دہشت گردوں نے APS پشاور پر بہت خوفناک حملہ کیا اور جس میں سینکڑوں بچے شہید ہو گئے۔ تو آج ہم مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کے قیام پر گفتگو کریں گے، اور یہ حادثہ جو 16 دسمبر 1971 کو پیش آیا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، اس کے پاکستان کی تاریخ پر کیا اثرات مرتب ہوئے، اور یہ علیحدگی کیوں ہوئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم 1947 کے بعد کا سیناریو ڈسکس کریں، یہ ضروری ہے کہ پہلے بنگال کی سابقہ تاریخ پر ایک نظر دوڑائی جائے کہ بنگال کتنا عظیم خطہ ہے، اور اگر پنجاب میں علامہ اقبال پیدا ہوا اور شاعر پیدا ہوئے، اور یہ تاریخ بیان کرنا پارٹیشن سے پہلے کا جو فیز ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ مشرقی پاکستان جو تھا، یا بنگال جس کو کہنا چاہیے، چونکہ مشرقی پاکستان تو پھر وہ پاکستان میں شامل ہونے کے بعد بنا، تو بنگال جو تھا، بنگال کا مشرقی حصہ، مشرقی بنگال، وہ کیسے شامل ہوا پاکستان میں، اور کیوں کر شامل ہوا، جبکہ درمیان میں 1000 میل کا سفر ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی جغرافیہ نہیں ملتا۔ تو اس ساری صورتحال کا ہم اس میں مطالعہ کریں گے۔ چونکہ یہ موضوع بہت وسیع ہے، اس لیے امکان ہے کہ بھئی یہ ایک سے زیادہ پارٹ میں یہ کنکلوڈ ہوگا۔ تو اس لیے آج ہم پارٹ 1 میں جو گفتگو کریں گے وہ بنگال کے تاریخی پس منظر اور بنگال کی جو سماجی اور معاشی صورتحال تھی 1947 تک، اس پر، اور جو بنگال جو تھا اس کی تقسیم کے اوپر جو جھگڑا ہوا، یعنی کہ یہ بات پاکستان میں ہمارے سیاسی لیڈروں کو، سیاسی ورکروں کو، اور ان باشعور لوگوں کو، اساتذہ کو، طالب علموں کو، تاریخ کے طالب علموں کو، پولیٹیکل سائنس کے طالب علموں کو، اور سماج فہمی رکھنے والوں کو اس بات کا شاید علم نہ ہو کہ یہ جو پارٹیشن ہوئی ہے 1947 میں، اس میں بنگال جو تھا وہ ایک تیسرے ملک کے طور پر ظہور پذیر ہونے والا تھا، اور اس کو بھی ہم کہ بھی وہ سکیم کیسے فیل ہوگی جس کی قائد اعظم نے بھی اجازت دی تھی، اور بنگال اسمبلی کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ ایک آزاد بنگال کے حق میں تھی کہ اگر ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ بنگال ایک تیسرے ملک کے طور پر مرز وجود میں۔ یہ صورتحال بھی ہم زیر بحث لائیں گے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بنگال وہ عظیم خطہ ہے جس نے بڑے بڑے سپوت جنم دیے، اور یہ وہ بدقسمت خطہ بھی ہے جس کی غلامی بر صغیر میں سب سے طویل ہے، اور انگریزوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھے اور ہندوستان کی فتوحات کا اور ہندوستان کو اپنے غلبے میں داخل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ یہاں آئے،
تو یہ پہلے حملہ آور تھے جو شمال کی بجائے ایسٹ سے آئے، مشرق سے آئے۔ ادروائز اس ہندوستان میں، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، اس میں جتنے بھی ہندوستان میں حملہ آور آئے وہ سب شمال سے آئے اور افغانستان کے راستے سے آئے، اور اسی لیے افغانستان کو گیٹ وے ٹو انڈیا کہا جاتا تھا۔ اور وہ جتنے بھی حملہ آور تھے ان کی پہلی یلغار جو تھی وہ پنجاب پر ہوتی تھی، اور پنجاب نے ہزاروں حملے اس طرح کے ہندوستان پر جو دلی کی فتح کے لیے ہوئے، وہ ہزاروں حملے مطلب ہے کہ ان کا مقابلہ کیا، ان کو شکست دی، اور جس کو پنجاب نہ روک سکا وہ پھر دہلی پر پہنچا اور دلی کو اس نے فتح کیا، اور وہ پھر ہندوستان کا حکمران بنا۔ لیکن انگریز واحد حکمران تھے جو مشرق سے آئے، اور انہوں نے مشرقی ساحل جو تھا ہندوستان کا، وہاں سے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1757 میں جنگ پلاسی ہوئی، اور پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ جو اس وقت بنگال کے حکمران تھے اور انگریز فوجوں کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، جس میں نواب صاحب جو تھے وہ لڑتے ہوئے شکست کھا گئے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بغیر جنگ کے آپ شکست کھا جائیں، انہوں نے بھرپور مقابلہ کیا اور اپنے غداروں کا نشانہ بھی بنے، لیکن انہوں نے شکست قبول نہ کی اور وہ جنگ ضرور ہار گئے۔ تو 1757 سے انگریزوں نے پہلے اس پڑاؤ کے طور پر بنگال کو فتح کر لیا، اور بنگال اس وقت صرف یہ بنگال نہیں تھا جو اس وقت بنگلہ دیش ہے یا ہندوستان کا صوبہ مغربی بنگال ہے۔ اس وقت بنگال میں جو ہندوستان کے اس وقت دو بڑے صوبے ہیں، بہار اور اڑیسہ، یہ بھی شامل تھے۔ تو یعنی کہ بنگلہ دیش بھی اور مغربی بنگال بھی اور بہار اور اڑیسہ بھی، یہ پورے کا پورا جو ہے وہ نواب سراج الدولہ کی سلطنت میں شامل تھا، اور پھر 1757 میں انگریزوں نے اس کو فتح کیا، اور سب سے پہلا بنگال وہ بدقسمت خطہ ہے جو انگریزوں کا غلام بنا۔ یعنی کہ کم و بیش 100 سال پہلے، یعنی کہ پنجاب صاحب سے آخر میں فتح ہوا 1849 میں، اور 1757 سے لے کر 1849 تک اگر آپ دیکھیں تو 96 ایئرز بنتے ہیں، یعنی کہ پنجاب سے 96 ایئرز جو پہلے ہے وہ بنگال جو ہے وہ انگریزوں کا غلام بنا۔ تو اس لیے دوسری یعنی کہ جو بنگال کے ساتھ ٹریجڈی رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بدقسمت خطہ ہے کہ جہاں پر یعنی کہ انگریزوں کے آنے کے بعد سب سے زیادہ قحط پڑے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان قحط میں مطلب ہے کہ مارے گئے، بیچارے بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان سب لقمہ اجل ہو گئے۔ حالانکہ جو ہیں چونکہ بنگالیوں کی مرغوب غذا تو چاول ہے، وہ دن ہو رات ہو چاول وہ کھاتے ہیں، اور مچھلی کے شوربے کے ساتھ ملا کر، اور جیسے ہم پنجاب کے لوگ جو ہیں ہم گندم استعمال کرتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، تو ان کے لیے چاول ہی روٹی ہے اور چاول ہی جو ہے وہ اناج ہے۔ تو اتنے قحط پڑے کہ یعنی کہ اس کی ایک مثال بن گئی، یعنی کہ پنجاب میں یہ پارٹیشن سے پہلے لوگ کہتے تھے کہ بھوکے بنگالی اور بھوکا ہے بنگال، اس پر بہت شاعری ہوئی اور پھر بہت کتابیں لکھی گئیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس پر شاعری کی، اور ابراہیم دلیس نے مرحوم نے اس پر ایک بڑی زبردست کتاب بھی مرتب کی جس کا نام ہی ہے کہ بھوکا ہے بنگال۔ اس کے بھی ہم کچھ پیراگراف میں یہاں پیش کروں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے بنگال کی تعریف کی ہے،
اور جس طرح ان قحط کا ذکر کیا ہے تو انسان خون کے آنسو روتا ہے کہ غلے کے گودام، چاولوں کے گودام، ہزاروں ٹن گودام جو ہے وہ اس میں موجود تھا، جو شاہوکار تھے، جو سیٹھ تھے، جو سرمایہ دار تھے، لیکن پورا بنگال جو تھا وہ قحط در قحط۔ تو ابراہیم دلیس نے جو کتاب مرتب کی، اس کا جو کتاب کا نام رکھا وہ انہوں نے بھوکا ہے بنگال۔ اور اس میں دیکھیے بھی کتنے بڑے بڑے عظیم افسانہ نگار اور جو شاعر تھے، ان کے مضامین انہوں نے اس میں شامل کیے۔ اور یہ تمام شاعری اور تمام جو ادب تھا یہ بنگال کی غربت، افلاس اور جو وہاں پر تہ در تہ جو قحط پڑے تھے اس کے اوپر تھا۔ اب دیکھیے اس میں دیویندر ستیارتھی، جوش ملی آبادی، سبت حسن صاحب، پرتھوی ناتھ شرما، جگر مراد آبادی، شاہین فاروقی، علی سردار جعفری، سومناتھ لہری، ریوتی سرن شرما، کیفی اعظمی، اختر شیرانی، آنند نارائن، اختر الایمان، مرزا ادیب، رام پرکاش اشک، مخدوم محی الدین اور محبوب حسین جگر جیسے عظیم جو لکھاری تھے، ان کی نثر اور ان کی شاعری کو اس کتاب میں انہوں نے لکھا۔ اور غربت کا یہ عالم تھا کہ یعنی کہ قحط اس لیول کا تھا کہ وہ اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں، یہ ذرا ایک صفحہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب وہ بنگال مر چکا ہے جو خانہ آرائے ہنر تھا، دیار سحر و نغمہ تھا، شعر و فلسفے کا شبستان تھا، غزالی آنکھوں اور لمبی گیسوؤں کا پیکر تھا، رابندر ناتھ ٹیگور، سبھاش چندر بوس، سرت چند بوس، چیٹرجی اور نظر الاسلام کا وطن تھا۔ آج بنگال خونی جگر ہے، خونی کفن ہے، خونی نے مزار ہے، ناوک جو فلک کا آج گاہ ہے، بھوکھوں ننگوں کا وطن ہے، سرمایہ داروں کے زہراب کا پیمانہ ہے، اور اس کے لیے سارے ہندوستان کی آنکھیں نمناک ہیں۔ یہ بنگال، اس دم توڑتے ہوئے بنگال کے پس منظر کو دیکھیے۔ سامراجی مسموم ہو ہوائیں، سامراجی مسموم ہوائیں اف کے بنگال پر قحط کے گھنے گھنے بادل اکٹھا کر رہی ہیں۔ بنگال پر موت کی مہیب اندھیری چھائیاں پھیل گئی ہیں۔ موت کی پری اپنے کالے کالے پر پھیلائے 6 کروڑ انسانوں پر منڈلا رہی ہے۔ بھوکے ننگے جسموں سے کراہیں نکل رہی ہیں۔ ماں بھوک لگی ہے، بیٹا چاول لایا۔ بابا میرا آخری وقت ہو گیا۔ سیٹھ میں مر رہی ہوں، تھوڑا سا چاول دے دو۔ سیٹھ جواب دیتا ہے چاول نہیں ہے، چاول سارے بنگال میں کہیں نہیں ہے۔ قحط سے پہلے چاول کی پیداوار 6 کروڑ انسانوں کی مانگ سے صرف 4% کم ہوتی تھی، لیکن 1943 کے آغاز میں 15% کم ہو گئی ہے۔ یہ کتاب انہوں نے 1944 میں مرتب کی۔ اسی لیے سیٹھ مسکرا کر جواب دیتا ہے چاول نہیں ہے، مگر چاول اس کے پاس ہے، اور اپنے گھر میں چاول کے تھیلے 6 کروڑ انسانوں کی نظروں سے چھپا کر جمع کر رہے ہیں، کیونکہ نومبر 1942 چاول کی قیمت صرف 6 روپے من تھی، اور جنوری 1943 میں یعنی کہ 1 سال کے اندر 14 روپے فی من ہو گئی۔ سیٹھ بڑا دور اندیش ہے، وہ ہر ایک کو جواب دے رہا ہے چاول نہیں ہے، اور یہ چاول کی قیمت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اپریل 1943 چاول 24 روپے فی من، مئی 1943 چاول 30 روپے من، جون 1943 چاول 32 روپے فی من، جولائی 1943 35 روپے فی من، اور اگست 1943 38 روپے فی من۔ یہ کلکتہ کی حالت تھی، وہی کلکتہ جو برطانوی شہنشاہیت کا دوسرا خوبصورت شہر ہوا کرتا تھا۔ لوگ شاہراہوں اور فٹ پاتھوں پر
ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر رہے ہیں، سرمایہ دار فاقہ زدہ عورتوں کو گدھوں کی طرح نوچ رہے ہیں۔ یہ ہے وہ شکل اس عظیم بنگال کی جس کو قحط نے تہو بالا کیا، اور سرمایہ داروں کے اور سیٹھوں کے گودام جو تھے وہ اناج سے اور چاول سے بھرے ہوئے تھے۔ اور دیکھیے اس بنگال نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں، صدیوں باقی ہندوستان سے پہلے غلامی سہی، اور پھر قحط در قحط اس نے بھوک کا سامنا کیا۔ اور دیکھیے ساحر لدھیانوی کی جو بڑی مشہور نظم ہے وہ بھی بھوکھا ہے بنگال میں شامل ہے، اور یعنی کہ وہ بنگال کے قحط پر لکھی گئی۔ آئیے باقی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس نظم کا لطف بھی لیتے ہیں۔ یہ ہے، اس کا عنوان ہے کلکتے کے بازاروں میں۔ جہاں کوہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں، جہاں کوہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں، نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں۔ یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پہ دیس کی جنتا سسک کے مرے؟ زمین نے کیا اسی کارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدم و حوا بلک بلک کے مرے؟ ملنے اسی لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کیا کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں؟ چمن کو اسی لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ زمین کی قوت تخلیق کے خداوندو، ملوں کے منتظموں، سلطنت کے فرزندو، 50 لاکھ فسردہ گلے سڑے ڈھانچے نظام زر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ خاموش ہونٹوں سے دم توڑتی نگاہوں سے بشر کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جو 1942-43 میں بنگال میں قحط آیا، اس میں 6 کروڑ کی آبادی میں سے 50 لاکھ لوگ بھوک سے مر گئے تھے، قحط میں مبتلا رہا۔ تو اس حوالے سے بنگال ایک یونیک خطہ ہے کہ یہ بنگالی بیچارے غلام بھی پہلے ہوئے، پورے ہندوستان سے سب سے زیادہ بھوک بھی انہوں نے برداشت کی سہی، اور پھر خاص کر جو مشرقی بنگال ہے، جو جس کو مشرقی پاکستان کہا گیا اور جو پاکستان کے ساتھ 1947 میں شامل ہوا، اس کی غلامی تو عملاً جا کے 1971 میں ختم ہوئی، اور ہم نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ شامل ہی نہیں ہوئے تھے۔ یہ جو تحریک پاکستان ہے یہ تو ان کی مرہون منت ہے، اور میں نے اپنے پہلے کئی لیکچرز میں یہ بات کی ہے کہ بھائی یہ بات کوئی سمجھائے کہ یہ پنجاب کا یا سندھ والوں کا یا وہ یہ جو خطہ اب جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں، ان کا پاکستان موومنٹ میں حصہ کیا ہے؟ انہوں نے کون سی مسلم لیگ بنائی تھی؟ انہوں نے کون سا شملہ وفد جو ہے وہ ڈیپوٹیشن جو ہے وہ وائسرائے ہند کے پاس بھیجا تھا؟ انہوں نے کون سی سٹرگل کی ہے؟ یہ یا تو یونینسٹ تھے یا کچھ اور تھے، یا وہ ان مذہبی جماعتوں کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت کی۔ تو اس لیے جو بنگال ہے اس کی قربانیوں کو، ان کے احسانات کو پاکستان کے لوگ ان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے بنگال جو ہے یہ چونکہ وہ سب سے پہلے غلام بھی وہ ہوئے بیچارے، اور سب سے پہلے اس ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جو ہے مزاحمتی تحریک بھی انہوں نے شروع کی، کیونکہ اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس پر کہ پھر میں کسی وقت بات کروں گا کہ جب ملکہ وکٹوریہ یہاں آئیں ہندوستان کے دورے پر، تو اس وقت پورا ہندوستان جو تھا وہ بڑی چین کی نیند سو رہا تھا، اور وہاں بنگال تھا جو کلکتہ کی سڑکوں پر بنگالی اس سلوگن لے کر نعرے لگاتے ہوئے جلوس کی شکل میں آئے کہ مدر گو بیک وی آر ناٹ فری۔ تو پہلی بار انہوں نے ہندوستان میں جلوسوں کی روایت بھی ڈالی، سیاسی جلوسوں کی روایت بھی۔ تو اس لیے یہ جو بنگال ہے ان کے جو ہمارے اوپر احسانات ہیں
اور جس طرح پھر 1947 کے بعد ہم نے ان کا حشر کیا، وہ اگلی اس قسط میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بنگال تھا، جو اب مشرقی پاکستان جو ہے بنگلہ دیش کی شکل میں موجود ہے اور جس کا دارالحکومت ڈھاکہ ہے، اور ویسٹ بنگال جو ہے جس کا دارالحکومت کلکتہ ہے، یہ 1905 میں اپنا 1906 کے بالکل شروع میں، چونکہ بہت بڑا صوبہ تھا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ صرف بنگلہ دیش یا ویسٹ بنگال نہیں، اس میں بہار اور اڑیسہ بھی شامل تھے، تو انگریزوں نے اتنے بڑے صوبے کو انتظامی طور پر، چونکہ بڑی مخدوش صورتحال تھی، اور پھر جو اس کا مشرقی حصہ تھا، مشرقی بنگال، وہ غربت میں ڈوبا ہوا تھا جہاں پر اکثریت مسلمانوں کی تھی، تو 1906 میں کے شروع میں بنگال کے 2 صوبے بنا دیے گئے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ اب اس پر جو تھا کانگریس نے وہ ہاہاکار مچائی اور وہ پروٹیسٹ کیا، اور اتنا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اور خاص کر بنگال میں جلسہ جلوس، مار دھاڑ، ہڑتالیں اور عدم تعاون کی تحریک اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ اب اگر انسان سوچے تو بھائی، اور وہ صوبہ جو تھا وہ مسلمانوں کے مطالبے پر بنا تھا، اور مسلمان اس سے خوش تھے کہ بھی انتظامی طور پر جو ہے وہ ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں، اور اس سے فوائد حاصل ہوئے بھی۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے، وہ کانگریس جو بڑی لبرل اور سیکولر جماعت جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ اس نے 1905-06 سے لے کر 1911 تک، اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھی کہ وہ جب تک آخر انگریزوں نے مجبور ہو کر 1911 میں یہ جو بنگال کی 1 سے 2 صوبوں میں تقسیم ہوئی تھی، اس کو انگریزوں کو ختم کرنا پڑا۔ تو اس پر مسلمانوں نے، مشرقی بنگال کے مسلمانوں نے بڑا احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے ایک سبق حاصل کیا جس سے انہیں یہ باور ہوا کہ بھی یہ کانگریس کیا صرف ہندوؤں کی جماعت ہے؟ اگر ایک صوبے کے 2 صوبے بنے ہیں تو اس سے کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، کیونکہ وہ کئی ملکوں سے بڑا ایک صوبہ تھا بنگال، تو اس سے مسلمانوں کے اندر ایک بہت ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی کانگریس کے بارے میں، اور اس کا ایک جو تاثر تھا ایک سیکولر اور لبرل جماعت کا، وہ ٹوٹ گیا، اور مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ یہ صرف ہندوؤں کی ہی جماعت ہے، اس کا کوئی دیگر جو گروہ ہیں، جو مذہبی اور لسانی گروہ ہیں، ان کے یہ مفادات کے تحفظ کی ضامن نہیں ہے۔ تو پھر جو تھا، جب یہ صوبہ ایک ہو گیا، تو پھر مسلمانوں نے اور بہت سارے مسائل کے بعد ایک جو بہت بڑی کوشش کی گئی، اور جس کا احسان مند موجودہ پاکستان کے لوگوں کو ہونا چاہیے، وہ تھی مسلم لیگ کا قیام۔ یعنی کہ یہ مسلم لیگ نہ لاہور میں بنی، نہ کراچی میں بنی، نہ پشاور میں بنی، نہ کوئٹہ میں بنی۔ یہ مسلم لیگ بھی ڈھاکہ میں بنی، جن کو ہم آج تک غدار کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ ٹی وی والے آج مجیب الرحمان کے ساتھ کیا حشر کریں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا حشر کریں گے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور وہ پردہ کھولنے کی کوشش نہ کوئی درسی کتابوں میں موجود ہے، نہ کوئی اخبارات میں اس طرح کی صورتحال کوئی لکھتا ہے، اور ٹی وی کے اوپر تو ایک ایسا یلو جرنلزم چھایا ہوا ہے، اور پھر جو پاکستانی ریاست ہے، اس کا جو بیانیہ رہا ہے، وہ شروع دن سے وہ بیانیہ ہے جو امریکہ ہے، امریکہ کا بیانیہ ہے۔ اور میں آگے چل کر یہ بات میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں کی ہے کہ یہ پارٹیشن میں برطانیہ کا کیا کردار تھا اور پارٹیشن میں امریکہ کا کیا کردار تھا، اور ابھی یونائٹڈ بنگال کی بھی میں جب آزاد بنگال کی بات کروں گا تو اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ بھی امریکہ کا کیا کردار تھا اور یہ اسکیم کیسے فیل ہوگی۔ تو اس لیے
ہم ان کے احسان نہیں مطلب اتار سکتے. احسان تو کیا اتارنے تھے. ہم نے ان سب کو غدار کہا جنہوں نے قرارداد لاہور میں قرارداد پاکستان پیش کی، جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، جنہوں نے مسلم لیگ کی جدوجہد کی. تو خیر یہ 1906 میں پھر بنگال کو ہی یہ اعزاز جاتا ہے، مشرقی پاکستان کو اور مشرقی بنگال کو، یا اس وقت متحدہ بنگال تھا، کہ 1906 کے آخر میں وہ جو ہے ڈھاکہ میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس، جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے قائم کی تھی، اس میں کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی 200 کے قریب لوگ تھے جن کا اجلاس ڈھاکہ میں ہوا. اور اس وقت چونکہ کافی کچھ، سر سید تو وفات پا چکے تھے، لیکن بہت کچھ سیاست کا جو ہے وہ الجھاؤ سامنے آ چکا تھا. اور کانگریس کے مقابلے میں پھر جیسے ہی یہ جو تھا ایک جماعت کی ضرورت مسلمانوں نے محسوس کی، تو پھر آل انڈیا محمدن ایجوکیشن کانفرنس کے اجلاس میں یہ طے پایا کہ ہمیں ایک سیاسی جماعت بنانی چاہیے. تو پھر 1906 میں ہی ڈھاکہ میں اجلاس ہوا دسمبر 1906 میں، اور جس میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور اس میں نواب سلیم اللہ خان بنگالی تھے، جی، اور اس طرح اور جو جتنے بھی اس میں لوگ تھے، وقار الملک تھے، محسن الملک تھے، جی، یہ سب لوگ جو تھے. اور یہ اعزاز ڈھاکہ کو حاصل ہے کہ اس نے جو جماعت جس جماعت کی بنیاد رکھی، اس جماعت نے بعد میں پھر پاکستان کے قیام کا مطالبہ بھی کیا اور پھر پاکستان حاصل بھی کر لیا. تو اس لیے یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے. اس سے پہلے جو انگریز وائسرائے سے جو شملہ وفد ملا تاریخ کے اندر، اس کی بھی بڑی اہمیت حاصل ہے. اس شملہ وفد کے اندر بھی کوئی موجودہ پاکستان کا تو کوئی آدمی نہیں تھا، اور انگریزوں سے ملا اور جو ایک چارٹر آف ڈیمانڈ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے پیش کیا، اور جس میں ایک بڑا مطالبہ تھا وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا تھا، جداگانہ انتخاب کا، اور جس کو انگریزوں نے مان لیا. کانگریس نے اس کی ضرور مخالفت کی، لیکن یہ جو گراؤنڈ وہ تھی، ریئلٹی تھی ہندوستان کی، اس کو کانگریس نے ذرا سمجھنے میں بہت کنجوسی سے کام لیا اور بڑی غلط اسیسمنٹ کی. یہ جو ڈیموگرافی تھی، اور وہ اس ڈیموگرافی کو آپ اندازہ کیجئے کہ 1905 میں وہ بنگال کی ایک سے دو صوبے میں اس کی مخالفت کر رہے ہیں، صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور 1947 میں اس کو 2 ٹکڑے کرنے کی حمایت کر رہے ہیں اسی بنگال کو. ہاں جی. تو اس لیے مشرقی پاکستان کے جو بنگالی تھے یا ایسٹ بنگال کے جو لوگ تھے، ان کے احسانات جو ہیں وہ آپ نہیں اتار سکتے. ہاں، آپ نے ان کے ساتھ ظلم کیے، آپ نے زیادتیاں کی، آپ نے پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا کیا کیا، اور آخر میں تو یہ وہ مطلب یہ ہے کہ ہم جب بات کریں گے نا، جب اس کی جو ملٹری ایکشن کیے، جو آئین کیسے ہمارے بنے، اور کس طرح کی وہاں حکومتیں رہیں، کس طرح کی وہاں بیوروکریسی رہی، تو یہ ساری صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن چونکہ اس وقت ہم اس کے پس منظر پر بات کر رہے ہیں، تو جیسے ہی انگریزوں نے ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ ظاہر کیا اور کہ ہم ہندوستان کو تقسیم کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، تو اس وقت یعنی کہ بنگال کے اندر یعنی کہ ایک بحث آئی کہ بھئی یہ ہندوستان تو تقسیم نہیں ہو رہا، یہ تو پنجاب تقسیم ہو رہا ہے یا بنگال تقسیم ہو رہا ہے. تو پھر اس کے اوپر جو تھا وہ بہت بحث ہوئی. اب وہ بحث بھی بڑی شاندار ہے، اس سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کانگریس کا موقف ٹھیک تھا یا مسلم لیگ کا موقف ٹھیک تھا، جناح صاحب کا موقف ٹھیک تھا یا نہرو اور گاندھی کا موقف ٹھیک تھا، کون لبرل تھا، کون سیکولر تھا، کون ترقی پسند تھا.
کون قوموں کی تقسیم کی مخالفت کر رہا تھا، یہ ساری چیزیں اس سے بالکل سامنے واضح ہو جائیں گی۔ اب دیکھیے کہ بنگال کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے، اب اس وقت بنگال کا جو پرائم منسٹر تھا، جو کہ اس وقت جیسے پنجاب میں پرائم منسٹر کہتے تھے چیف منسٹر کو، وہاں بھی پرائم منسٹر کہتے تھے، وہ حسین شہید سہروردی تھے، جو بعد میں پھر ہمارے وزیر اعظم بھی رہے، بہت بڑے وکیل تھے، بہت ایک دانشور انسان تھے، بڑے لبرل اور پروگریسو آدمی تھے۔ تو ان کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ مینڈیٹ دیا کہ بھائی اگر ہندوستان تقسیم ہو رہا ہے، پاکستان بنتا ہے، انڈیا بنتا ہے، تو اگر تیسرا ملک بنگال اور آسام مل کر بن جائے، کیونکہ بنگال بہت بڑا صوبہ ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے حسین شہید سہروردی کو اس کا مینڈیٹ دیا کہ اس کے اوپر آپ مذاکرات کر سکتے ہیں، انگریزوں کے ساتھ بھی اور کانگریس کے ساتھ بھی۔ اب بنگال کے اندر جو صورتحال تھی، اس میں بنگالی لیڈروں کی ایک بڑی اکثریت بنگال کی تقسیم کے خلاف تھی۔ ان لیڈروں میں مسلمان لیڈر بھی شامل تھے اور ہندو لیڈر بھی شامل تھے، مسلم لیگ کے لوگ بھی شامل تھے، کانگریس کے لوگ بھی شامل تھے، جو جو بنگال کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں تاریخی حقائق کیا ہیں کہ 27 اپریل 1947 کو حسین شہید سہروردی نے بطور پرائم منسٹر بنگال، چونکہ وہاں پر 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کی حکومت بنی تھی بنگال میں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، تو 27 اپریل 1947 کو حسین شہید سہروردی نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے آزاد بنگال کی تجویز پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ بھی ہم بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بنگال میں ہندو بھی ہیں، بنگال میں مسلمان بھی ہیں، ہم اپنا کوئی پولیٹیکل ارینجمنٹ کر لیں گے۔ اور اس پولیٹیکل ارینجمنٹ کو پھر انہوں نے 5 نکاتی فارمولے میں بیان بھی کر دیا، جو 20 جون 1947 کو سہروردی صاحب نے اور دوسرے بنگالی لیڈروں نے پیش کیا کہ بھی بنگال اگر اکٹھا رہتا ہے، ہم تقسیم نہیں ہونا چاہتے، تو ہم آزادی کے بعد ایک آزاد ریاست کے طور پر جب آزاد بنگال مرز وجود میں آئے گا تو ہم اس طرح ہندو اور مسلمان آپس میں ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ کریں گے۔ اب 27 اپریل کے بعد اس پہ بحث شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں جناح صاحب نے کہا کہ جناب میں تو اس تجویز کا حامی ہوں، میں بنگال اور پنجاب کی تقسیم کے خلاف ہوں، اور انہوں نے وہی پیٹرن، وہی تقریباً وہی 5 نکاتی جو فارمولہ تھا وہ یہاں پر پنجاب میں انہوں نے سکھ لیڈروں کو پیش کیا، جو مان بھی لیا گیا، لیکن وہ بھی ایسے ہی بٹرے ہوا، اس کا بھی وہی اشر ہوا جو اس آزاد بنگال کا ہوا تھا۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں نے پیچھے آپ یہ دیکھیں جو ایک ٹیکسٹ لگا ہوا ہے، یہ وہ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا وہ پروٹیسٹ ہے جو انہوں نے انگریزوں سے کیا، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر، اب حسین شہید سہروردی کی اس تجویز میں ہندوستانی اور کانگریسی اور بنگالی لیڈروں نے بھرپور حمایت کی۔ اب دیکھیں کتنے بڑے بڑے لیڈروں نے حمایت کی۔ شرت چندر بوس، جن کا جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا وہاں پر کلکتہ میں مجسمہ لگا ہوا ہے، وہ ریئل ہیرو کنسیڈر ہوتے ہیں
بنگالی قوم کے. یہ پیچھے آپ مجسمہ بھی مطلب ان کا دیکھ رہے ہیں. تو وہ بہت بڑے بنگالی لیڈر تھے. پھر کرن شنکر رائے نے حمایت کی کہ بنگال متحد رہنا چاہیے، بنگال کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے. جو کرن شنکر رائے تھے وہ جو بنگال کی لیجسلیٹو اسمبلی تھی جس میں اکثریت تو مسلم لیگ کی تھی، اور وہ اسی بنیاد پر حسین شہید سہروردی جو تھے وہ وزیر اعظم تھے. لیکن اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے پارلیمانی پارٹی کے لیڈر جو تھے وہ کرن شنکر رائے تھے، انہوں نے بھی حمایت کی. پھر ستیا رنجن بخشی جو کانگریس کے ایک بڑے بنگالی لیڈر تھے، انہوں نے حمایت کی. اسی طرح جو مسلم لیگ کی طرف سے ایک آزاد بنگال کی ایک بڑی حمایت آئی، اس میں جو فائنانس منسٹر تھے محمد علی چودھری، ریونیو منسٹر فضل الرحمان اور اشرف الدین چودھری، اور اپنا ابو الحسن جو سیکرٹری تھے مسلم لیگ بنگال کے. کیونکہ پیچھے سے تو قائد اعظم نے اس بات کی کو اوکے کر دیا تھا، انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ بھئی یہ جب انہوں نے وائسرائے ان کو لیٹر لکھا کہ یہ بنگال کو تقسیم کر کے اور پنجاب کو تقسیم کر کے آپ دو عظیم قوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو اس بات کے حامی تھے. پھر 12 مئی 1947 کو جو بنگال کے کانگریسی رہنما تھے انہوں نے گاندھی سے جا کر ملاقات کی اور انہوں نے کہا جی ہم بنگال کی تقسیم کے حق میں نہیں ہیں، اور مسلم لیگ بھی بنگال کی تقسیم کے حق میں نہیں ہے، لہٰذا آپ یہ جو ہے نا بنگال کی تقسیم کا مطالبہ نہ کریں. لیکن کانگریس جو تھی اور نہرو اور گاندھی وہ اپنے اسی منصوبے پر اڑے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے کہ جی سارا بنگال آ جائے ہندوستان میں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہم بنگال کو ایک آزاد ریاست کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حتیٰ کہ جو اس وقت گورنر تھے، انگریز گورنر بنگال میں سر فریڈرک بروس، انہوں نے بھی بھرپور اس بات کی حمایت کی کہ یہ جو مسلم لیگ کا موقف ہے اور بنگال کے دیگر کانگریسی رہنماؤں کا کہ بھی یہ بنگال کی پارٹیشن نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے بھی اس کی بھرپور حمایت کی. اور اس میں پھر آپ مزید یعنی کہ اس بات کو میچور کرنے کے لیے جو بنگال کی اسمبلی تھی اس نے بھی اس کے حق میں رائے دی. مثلا 20 جون 1947 کو بنگال کی لیجسلیٹو اسمبلی کے 120 ارکان نے متحدہ پنجاب کے حق میں رائے دی، متحدہ بنگال کے حق میں رائے دی، اور 90 ارکان نے مخالفت کی. اور پھر کیا ہوا کہ کانگریس کی ایما کے اوپر جو ہے وہ پھر مغربی بنگال کے جو حالانکہ صوبہ تو ایک ہی تھا لیکن جو سکیم لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اور ریڈ کلف ایوارڈ کے تحت جو تقسیم وہ کر رہے تھے اس تقسیم کے لحاظ سے پھر ویسٹ بنگال کے جو پارلیمنٹیرین تھے یا بنگال لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے ان کا الگ ایک سیشن ہوا جس میں پھر 58 نے جو ہے وہ متحدہ بنگال کی مخالفت کی اور 21 نے حمایت کی. اسی طرح مشرقی بنگال کے جو پارلیمنٹیرین تھے جو لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر تھے جب ان کا اجلاس ہوا تو انہوں نے 106 ارکان نے بنگال کو متحد رکھنے کی حمایت کی اور 35 ارکان نے جو ہے وہ
مخالفت کی کہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے. تو اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ بحیثیت مجموعی جو بنگال کی سیاسی قیادت تھی وہ بنگال اور آسام کو ملا کر ایک تیسری ڈومینین اسٹیٹ یا آزاد ریاست بنانا چاہتے تھے. اور مسلم لیگ کیا تھی، قائد اعظم ہی تھے، انہوں نے اس بات کی حمایت کی اور انہوں نے بڑے ہی بروقت طور پر فیصلہ کیا کہ بھئی نہ پنجاب کو تقسیم ہونا چاہیے نہ بنگال کو تقسیم ہونا چاہیے. اچھا، اسی دوران جو ہے یعنی کہ انگلستان میں چونکہ ایک بنیادی تبدیلی وقوع پذیر ہو چکی تھی اور 1905 میں وہاں انتخابات ہوئے اور ان انتخابات کے نتیجے میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آ گئی اور وہ جو تھا اپنا کنزرویٹو پارٹی ہار گئی. تو ہندوستان میں آئینی اصلاحات کے نفاذ کا جو تھا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا اور پھر انہی اصلاحات کے نتیجے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بھی وہ بنگال جو تھا وہ تقسیم ہوا. اسی طرح 1947 میں بھی وہاں پھر کنزرویٹو پارٹی ہار گئی اور اس کی جگہ لیبر پارٹی جو تھی وہ برطانیہ میں برسر اقتدار آئی. تو لیبر پارٹی چونکہ یہ دیکھیں نا یہ بڑی یعنی کہ یہ کوئی کسی ایک ملک یا ایک علاقے کا کھیل نہیں ہے، یہ ایک عالمی پالیٹکس ہے اور جو عالمی پالیٹکس ہے اس پر سامراج کا قبضہ ہے، اس پر بڑی عالمی طاقتوں کا قبضہ ہے. دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جو لوگوں نے جس کی لکیریں، جس کی باؤنڈری، جس کا جغرافیہ لوگوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہو. وہ ساری دنیا کے مالک ہیں، واقع ہیں. پہلے برطانیہ تھا، اب امریکہ ہے اور برطانیہ چونکہ دوسری عالمی جنگ ہار گیا اور وہ جو امپیریلزم کا سٹیٹس تھا وہ شفٹ ہوا برطانیہ سے امریکی سامراج کے ہاں. جب وہ شفٹ ہوا تو پھر ہندوستان کی تقسیم، ہندوستان کے جغرافیے میں تمام جو بنیادی ایک میجر رول تھا وہ امریکی سامراج نے ادا کیا. اب دیکھیے کہ جو برطانوی وزیر اعظم تھا مسٹر ایٹلی، اس نے اپنا 2 جون 1947 کو جو امریکی سفیر تھا لندن میں اس کو یہ بریف کیا کہ بھئی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ایک ہندوستان کی تقسیم کی صورت میں ایک ہندوستان ہو، ایک پاکستان ہو اور ایک آزاد بنگال ہو. اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی قوم مطلب ہے کہ اس طرح کی وہ اس کا ڈیمانڈ ہے تو اس کو ضرور پورا کرنا چاہیے. تو اس بریفنگ کو پھر امریکی سفیر نے اپنی حکومت کو اس سے آگاہ کیا، لیکن یہ پلان جو تھا یہ پھر آزاد بنگال کا. تو پھر امریکی حکومت نے اس فارمولے سے اتفاق نہ کیا اور ہندوستان کے اندر بھی چونکہ جو کانگریس تھی وہ بھی اس بات کو ماننے کے لیے نہیں تھی تیار. تو اس طرح جو بنگال کی متحد رہنے کی یا یونائٹڈ بنگال کی یا آزاد بنگال کی جو اسکیم تھی وہ فیل ہو گئی اور اس طرح بنگال کو بھی تقسیم ہونا پڑا اور پنجاب کو بھی تقسیم ہونا پڑا. تو اس پس منظر کے بعد پھر اس پس منظر کے نتیجے میں جو مشرقی بنگال تھا وہ مشرقی پاکستان کے نام سے 1947 میں 14 اگست 1947 کو وہ پاکستان میں شامل ہوا. تو ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ یہ زیر بحث لائیں گے. تو پھر 1947 سے لے کر
1971 تک جو کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کیا جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، جنہوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی، جنہوں نے شملہ وفد تشکیل دیا اور پورے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے حقوق کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور ایسے لوگ بھی اس میں شامل تھے، لیڈر شامل تھے جو پارٹیشن سے پہلے ڈھاکہ سے سائیکل پر کلکتہ جایا کرتے تھے اور مسلم لیگ کا جھنڈا سائیکل پر لگا ہوتا تھا، ان کو بھی ہم نے غدار کہا۔ تو یہ انشاءاللہ اگلی اس میں پارٹ میں ہم اس صورتحال کو زیر بحث لائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔